نبی کی باتیں کیا ہی بات ہے۔ حضرات، تاریخ انسانی شاہد ہے کہ خطابت کے نے چمستان عالم میں کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ خطابت نے ایمان و یقین کی شمعیں روشن کی ہیں، رشد و ہدایت کے دریا بہائے ہیں۔ اس نے انسانوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے آزاد کیا ہے، مظلوموں کو ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس نے قلعوں کے قلعے فتح کیے ہیں، میدانوں کے میدان جیتے ہیں، کیونکہ خطابت میں وہ جادو ہے، وہ سحر ہے، وہ تاثیر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، ان من البیان لسحر۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں۔ میری مراد محمد فہیم درجہ اولیٰ کے طالب علم ہیں کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور میرے گلشن دارالعلوم زکریا کے چہکتے مہکتے پھولوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت اور کردار۔ سامعین گرامی، قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے بغیر اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کے قیام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں نے مسجد کی ضرورت محسوس کی تو اسلامی مدرسہ اس کا لازمی حصہ رہا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو اسلامی علوم کا اولین ادارہ صفہ نام سے وجود میں آیا، جس سے اسلام کے نامور سپہ سالار اور دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے والے روشن ستارے وجود میں آئے۔ سامعین گرامی، دینی مدارس نے ناگفتہ بھی حالات میں روکھا سوکھا کھا کر دین کا تحفظ کیا ہے، مسلمانوں کو صحیح عقائد پر برقرار رکھنے اور مسیحیت و یہودیت، ہندو مت اور انکار حدیث جیسے بے شمار فتنوں اور گمراہیوں سے بچانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو نہ جانے مسلمان کن کن گمراہیوں کا شکار ہو چکے ہوتے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں عوام الناس کو روح کی غذا جو فرشتہ صفت افراد مہیا کرتے ہیں وہ انہی مدارس کے خوشاچی ہوتے ہیں۔ کیا آپ رمضان میں دیکھتے نہیں، مساجد میں، گھروں میں، شادی ہالوں، ہسپتالوں میں، میدانوں اور پارکوں میں قرآن مجید سنانے والے مدرسہ سے ہی کسب فیض کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالحج کے مہینہ میں حج اور قربانی جیسی دو عظیم عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اہل مدارسی عوام الناس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پانچوں وقت پوری دنیا کی فضاؤں میں بکھرنے والی اذانوں کی مشبوع گونج انہی مدارس کی عطا ہے۔ انہی مدارس سے وابستہ بوریاں نشین علماء نے 50 سال کے عرصے میں 50,000 سے زائد کتابیں عربی، اردو، فارسی اور انگریزی میں تحریر کر کے اسلامی کتب خانوں کو بلند پایہ تصانیف سے مالا مال کیا ہے۔ دینی مدارس کی ایک بڑی کھیپ نے نمایاں سیاسی اور معاشرتی خدمات سر انجام دی ہیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی ہو یا تحریک سید احمد شہید ہو یا تحریک ریشمی رومال ہو یا ختم نبوت کا نازک مسئلہ ہو یا ناموس صحابہ کی بات ہو، ان بے شمار تاریخوں میں ہزاروں علماء نے جان اور مال کی قربانیاں دی اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ انہی مدارس سے چڑھتے سورج کے پجاریوں کا قبلہ درست کرنے والے قافلے نکلے۔ انہی مدارس سے مسلمان معاشرے کے خوش کھیتوں کو سیراب کرنے والے چشمے پھوٹے۔ انہی مدارس نے ناخن تدابیر سے سیاست کے پیچ اور خم سلجھانے والے بے مثال مدبرین اور زمانے کی امامت و قیادت کا فریضہ انجام دینے والے مفکرین پیدا کیے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے مظہر امام غزالی کا خمیر یہی سے اٹھا۔ شیخ الہند کے اعزاز کی مستحق یہی مقدس سرزمین ٹھہری۔ حدیث رسول کی مانگ میں ستارے ٹنکنے والے سید انور شاہ کشمیری کی شخصیت مدرسہ میں ہی طالب علمی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ ادب کی نازک کلیوں میں نفاست کے رنگ بھرنے والے شیخ الادب اسی مکتب کی فضا سے ابھرے اور زمانے بھر کے ادیبوں پہ چھا گئے۔ سامعین گرامی، دینی مدارس
علم کے وہ مراکز ہیں جو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فرزندان اسلام کو دین کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس دین کے جزیرے اور اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں جہاں سے طوفان مغرب کی سرکش موجیں ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہیں۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے ظلم و طغیان، کفر و ضلال کو شکست دے کر عدل و انصاف اور ایمان و ایقان کے چراغ روشن کیے۔ انہی مدارس نے ہر زمانے کے فرعون کے مقابلے میں کردار موسوی کو غالب کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس اگر نہ ہوتے نہ جانے مسلمان کن گمراہیوں کا شکار ہو چکے ہوتے۔ انہی مدارس نے الہاد و زندہ کہانیوں میں بھی ایمان کے چراغ روشن کیے۔ اب آخر میں اتنا ہی کہوں گا جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔